السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے اور اس وقت میں پورچوگل کے ایک چھوٹا سا شہر ہے فرو، اس کے پاس جو بیچ ایریا آپ کہہ لیں، بیچ فرنٹ کہہ لیں، وہاں پہ میں کھڑا ہوں اور باقاعدہ یہ آپ سمجھیں کہ حسین ترین جگہوں میں سے ہے اگر آپ آئیں، اور اسپیشلی یہ ایئر جب آپ بریتھ کرتے ہیں تو بہت ہی پیور ایئر، بڑی ہی انپولیوٹیڈ ایئر ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ پورچوگل کے متعلق مجھے لوگوں نے کہا کہ دنیا میں سب سے زیادہ خالص غذا یہاں پہ اب غذا ملتی ہے تو اس وجہ سے پاکستانی بڑے آ رہے ہیں یہاں پہ۔ ابھی تک تقریباً 3.25 لاکھ پاکستانی جو ہے وہ یہاں پہ گولڈن ویزا کے لیے اپلائی کر۔ گولڈن ویزا ان کی ایک اسکیم ہے جب تھوڑے عرصے ہے اس کے بعد بند ہو جائے گی کہ آپ 3.5 لاکھ یورو دیں اور یہاں پہ آپ کو ریزیڈنس مل جاتی ہے اور آپ کو ریزیڈنس کارڈ مل جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ جو ہے 5 سال کے بعد آپ ایک معمولی سا پورچوگیز لینگویج کا ٹیسٹ دیتے ہیں اور آپ کو پاسپورٹ مل جاتا ہے، اور یہ پاسپورٹ دنیا کے پہلے 5 پاسپورٹس میں اس کا شمار ہوتا ہے، اتنا اچھا ہے۔ تو پاکستانی آ رہے ہیں اب 3.25 لاکھ اور 3.5 لاکھ پاکستانیوں نے اگر یہاں پہ 3.5 لاکھ یورو بھیجا ہے تو آپ کو 3 لاکھ میں بتا دیتا ہوں وہ تقریباً 3 بلین یورو ہوتا ہے۔ اور پاکستان میں ہم بجٹ جو کل آیا پرسوں، اس کو بھی ہم سنتے رہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس حکومت کے پاس اس وقت 3.5 بلین ڈالر جو ہے موجود ہے ریزرو میں، اور پورچوگل میں اس سے زیادہ پیسے پاکستانی انفرادی طور پہ ابھی تک یہاں پہ لا چکے ہیں، اور جو انہوں نے انویسٹمنٹس کی ہیں کہ جو بلڈنگز خرید رہے ہیں، جو زمینیں خرید رہے ہیں، وہ ایک الگ کہانی ہے، اور وہ یہاں پہ بہت لوگ لے رہے ہیں، اس میں سیاستدان بھی ہیں، اس کے میڈیا ٹائکونز بھی ہیں، اس میں کافی لوگ ہیں، بزنس مین تو ہیں ہی ہیں۔ تو وہ کون کون ہے کچھ کے نام پتہ کر رہا ہوں میں، انشاءاللہ کل پرسوں تک پتہ چل جائیں گے، اور ریٹائرڈ سرکاری ملازمین بھی کافی جن کے یہاں پہ پیسے اس وقت پورچوگل میں لگے۔ وقت کھڑا ہوا ہے، پورچوگل یورپ کے ان ممالک میں سے ہے کہ جو آپ جس کو کہہ سکتے ہیں ذرا سا بیکورڈ ہے، اور اس وجہ سے یہ لوگ بڑے معصوم ہیں، ان میں تیزیاں نہیں ہیں، آپ ان کو جو بات کہیں گے وہ یہ مان لیں گے۔ میں اگر ان کو جا کے یہ کہوں نا کہ میں تو وہاں کا مہاراجا ہوں، لیٹ سے بھاولپور کا، تو یہ بیچارے مان لیں گے کہ کوئی ان کو پرابلم نہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے جھوٹ کیوں کوئی بولے، یہاں پہ جو بھی بات کرے گا وہ سچ بات کرے گا۔ اور اسی طرح انہوں نے دنیا میں حکومت کی ہے۔ یہ جو آپ سمندر دیکھ رہے ہیں سارا، یہ پورچوگل کا 500 میل کا جو ساحل ہے، یہ پورچوگیز نیوی جو تھی دنیا میں سب سے پہلے، اس نے تو کالونیز بنانی شروع کی تھی، یہاں سے نکل کر انہوں نے پوری دنیا میں اپنی کالونیز بنائی تھی، اور پھر ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی، اس کے بعد برٹش کالونیز وغیرہ بننا شروع ہوئی، پورچوگیز کے بعد فرینچ نے بھی اپنی کالونیز بنائی تھی۔ لیکن ایک وقت وہ کہتے تھے کہ پورچوگل اور اسپین کے جو کنگز ہیں انہوں نے بٹوارا کر دنیا کا نقشہ اپنے سامنے رکھا، اور انہوں نے بٹوارا کر دیا کہ یہ تمہارا علاقہ اور یہ میرا علاقہ، اور اس طرح سے یہ لوگ اپنے علاقے بڑھانے کے لیے نکلے۔ خبریں بڑی آ رہی ہیں اس وقت، پاکستان سے بھی بڑی خبریں آ رہی ہیں۔ وہ جو شخص جس کو اپنے جادو ٹونے پہ بڑا ناز، جس کو بڑا ناز تھا کہ جناب اس کے پاس عملیات کی دیوی ہے اور اس کے جنات جو ہے وہ کسی کو بھی قسم کر لیتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں، تو وہ اب منتیں کر رہا ہے کہ کسی طرح آرمی چیف مجھے مل لے، مجھ سے بات کر لے، اور آرمی چیف نے ٹھیکہ دکھا دیا۔ جب یہ حکومت میں تھا تو یہ کرٹیسائز کرتا تھا کہ اپوزیشن والوں کا کیا کام ہے آرمی چیف سے مل۔ کبھی آپ نے برٹش آرمی چیف کو دیکھا ہے لیڈر آف دی اپوزیشن کو ملتے ہوئے، یا یہ امبیسڈرز کو کیوں ملتے ہیں، یا یہ ڈپلومیٹس کو کیوں ملتے ہیں؟ ابو المنافقین جو ہے، اس کی ہر بات میں آپ کو، اس کے ہر قول و فعل میں آپ کو تضاد نظر آئے گا۔ بیگم صاحبہ اس کی بڑے غصے، اور مجھے یہ خبر ملی ہے کہ ان کو غصہ کئی باتوں پہ ہے، اور جو آخری لڑائی ہوئی ہے کہ پرسوں زمان پاک کے اندر، اس میں انہوں نے بڑا تل ملا کر ان کو کہا کہ اچھا تم ڈیل کرو، تم جاؤ باہر جاؤ، تم بیسیکلی تانا کیا تھا جمائمہ کا کہ تو جمائمہ کو جانا ہے تو جا مار ایک ہاتھ جو بھی ہے، میں یہیں پہ ٹھیک ہوں۔ پھر ارے یہیں پہ تو نہیں، وہ ٹھیک تو دبئی میں ہے، دبئی میں کیونکہ گوگی ہے، دبئی میں احسن ہے، اور پھر وہ زلفی بخاری بھی لڑنا چھوڑ کے دبئی آ جائیں گے، آپ کو پتہ ہے نا، مجھے لگتا ہے، یعنی اب یہ کنفرم بات تو نہیں ہے لیکن آ سکتے ہیں وہاں پہ، اور ان حالات میں آتے ہیں کہ نہیں، ٹائم ول ٹیل۔ لیکن فرح گوگی کے لیے ذرا مشکلات ہو رہی ہیں، تو نہ ان کو دبئی کی حکومت جو ہے نا وہ ان کو بلا کے ایک دفعہ سوال و جواب کر چکی، فرح گوگی کہ بی بی کدھر سے آئے، کدھر سے یہ مال آیا، کیونکہ اس وقت آپ یاد کریں کہ کچھ عرصہ پہلے یو اے اس کا بھی نام جو ہے فاٹف میں آ گیا، جس میں پاکستان بڑی مشکل سے نکلا ہے، جس سے
کئی سال ناک سے لکیریں نکالنے کے بعد نکلا. تو اب یو کا نام جب فاٹف میں آیا ہوا تو ان کے پاس جب وہ رقم جاتی ہے اور وہ انڈاکومنٹڈ رقم ہوتی ہے, اس کے اوپر کوئی پروف نہیں ہوتا, تو پھر اس کے اوپر پوچھ گچھ شروع ہو جاتی ہے. تو اب وہ وہاں سے سنا ہے کہ اٹلی یا پورچوگل, ان دو ممالک جو ہیں یہ فراگوگی کے ریڈار پہ ہیں جہاں پہ وہ آنے کی کوشش کر رہے ہیں. پتا کروں گا میں 2-4 دن میں, اگر پتا چلتا ہے کہ فراگوگی نے تو نہیں گولڈن ویزا لیا یہاں پہ, کیونکہ جتنا پاکستانی لے رہا ہے اس کو وہ جو ہے وہ تو کوئی بعید نہیں کہ یہ زمین جو ہے یہ کس پاکستانی کی, اس کے پیچھے زمین ہے وہ کس پاکستانی کی. کیونکہ پاکستانی آپ کو پتا ہے نا زمینوں کا شوق ہے, ان کو اپنی قبر کی زمین کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ قبر کس طرح کی ہوگی, وہ کشادہ ہوگی کہ نہیں ہوگی, لیکن ان کو زمینیں خریدنے کا بڑا شوق ہے اور گھر بنانے کا بڑا شوق ہے, جگہ جگہ گھر بنا کے وہاں نوکر چھوڑنے کا. یہ پاکستانیوں کا شیوا ہے. جہانگیر ترین کی خبریں آ رہی ہے کہ وہ اسلام آباد بیٹھ ہیں جا کے, اور آصف علی زرداری صاحب لوگ اور بیٹھے ہیں. تو اب اس سے لگتا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس نے پنجاب میں تو فیصلہ کر لیا کہ انہوں نے کوئی کارکردگی دکھانی ہے, کچھ سیٹس لے کے جانی. نون لیگ کو اس بات کی کافی ٹینشن ہے. جہانگیر ترین جو ہے ان کا یہ خیال ہے کہ ان کو کافی سیٹس مل جائیں گی, ان کے پاس الیکٹیبلس ہیں. لیکن میں اپنے تجربے کی روشنی میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ ان میں سے کوئی بھی الیکٹیبل اب نہیں رہا. ان کو جو بھی پڑے گا, ان کو بے شرمی کا ووٹ پڑے گا, ان کو نفرت کا ووٹ پڑے گا, ان کو غداری کا ووٹ پڑے گا, ان کو الیکشن کا ووٹ نہیں پڑے گا. یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ کیا تبو, کیا علی زیدی, کیا یہ سارے اپنا رنگیلے جو ہیں, اور ہیں تو یہ بیسیکلی 420 لوگ بلکہ 840 لوگ ہیں یہ. تو دنیا کو اب ان کی حقیقت پتہ چل گئی. جب میں 2 سال پہلے کہتا تھا تو سارے مجھے کہتے تھے کہ شرم کرو یار, عمران خان اتنا نیک ہے, اتنا آنےسٹ ہے, اس کے بندے بھی اتنے نیک ہیں, اتنے آنےسٹ ہیں. ابھی تو بندوں کا آپ کو پتہ چل گیا ساروں کا, اب تھوڑے دن میں عمران خان کا بھی پتہ چلے گا. لیکن عمران خان کی بڑی اس وقت بری حال ہے. وہ ہو کیا رہا ہے کہ میرے ساتھ بھی پورچوگل میں ہوا ہے. میں اپنے ایک دوست کے اپارٹمنٹ میں, ان نعمان کے اپارٹمنٹ میں یہ ٹھہرا ہوا ہوں. چائے بھی خود بنانی پڑتی ہے, اس کے بعد چائے کے کپ بھی خود دھونے پڑتے ہیں. اور آج اس نے مجھے بتا دیا صبح صبح اٹھتے ہوئے کہ یار میرے جو بھی دوست آتے ہیں چاہے جو مرضی ہو نا, پھر وہ پوچھا بھی لگا لیتے ہیں, پھر وہ یہ بھی کام کر لیتے ہیں. تو اگر یہاں پہ رہنا تو یہ سب کچھ کرنا ہوگا, تو مشکل تو ہے, اس لیے زیادہ دن تو نہیں رہا جا سکتا. تو عمران خان کے لیے یہی مشکل ہے کہ نوکر کوئی نہیں رہا, 2-3 ہی رہ گئے. اور ایکچولی کیونکہ کچھ تو بھاگ گئے ڈر کے, اور بہت سارے جو تھے ان کو تنخواہ ہی نہیں ملتی. جب تنخواہ نہیں ملے گی, کیونکہ تنخواہ تو ATM دیتے تھے, عمران نے تو کبھی تنخواہ دی نہیں کسی, اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا. لیکن یہ ہے کہ اب جب تنخواہ نہیں دے رہے تو سیکورٹی والے چلے گئے چھوڑ کے کہ جی ہمیں تو 2 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی. گاڑیاں لے گئے وہ. اب ایک گاڑی کا جب اس کو فیول پڑوانا پڑتا ہے کروزر کا, اور اس کو پتہ چلتا ہے اس میں 15 سے 20 ہزار روپے کی ٹینکی فل ہونی ہے, اور اگر میں نے کہیں پیشی پہ جانا ہے تو 4 سے 5 گاڑیاں لے کے جانی ہے, تو بھائی صاحب کے اوسان ختم ہو جاتے ہیں. یہ کیلکولیشنیں ان سے ہوتی نہیں. ان کو تو پیسے لینے کی عادت تھی, پیسے خرچ کرنے کی تو عادت نہیں. لیکن ایک آپ کو میں نے یہاں پہ ایک چیز دکھانی ہے کہ قدرت کے کرشمے ہیں نا. آپ یہ دیکھیں کہ میں نے آتے ہوئے دیکھا, مجھے لگا یہ ساری سمندر میں کالک ہے, یہ گند کہاں سے آ رہا ہے. تو جب میں نے اس کا پتہ کیا تو یہ پتہ چلا کہ یہ ویڈ ہے, یہ سی ویڈ ہے, جس طرح ساگ ہوتی ہے نا, پالک ہوتی ہے. اور یہ اس سیزن میں یہاں پہ آتی ہے بافر مقدار میں, اور لوگ اس کو ڈرائی کرتے ہیں اور پھر اس کو پالک کے طور پہ پکا کے کھایا جاتا ہے. تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں انسان کے لیے کوئی نہ کوئی نعمت پیدا کی ہوئی ہے, اور ہم اس کی نعمتوں کو چھٹلاتے رہتے ہیں. ہم اتنے بد نصیب لوگ. آپ نے دیکھ لیا اس چینل کو, اس کو سبسکرائب کریے گا, بیل آئیکن کو پریس کریے گا. آپ سے دوبارہ میں آپ کو ملاقات ہوگی. اور دعا کریں کہ ہمارے لوگوں کی بھی ہوس کم ہو, اپنے ملک کو لوٹنا کم کریں, تو ہم بھی پھر دنیا میں کہیں آنے کی ضرورت نہیں. اپنے ملک میں وہی جنت ہے, 4 موسم ہے وہاں پہ, پہاڑیاں بھی ہیں, سمندر بھی ہے, ریگستان بھی ہے, وادیاں بھی ہیں, سب کچھ تو اللہ نے ہمیں دیا. بس ہمیں اگر ہوس ہماری کم ہو, ختم تو نہ ہی, وہ تو نہیں ہو سکتی, اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ ماریں گے تو کچھ ہوگا, لیکن چلے کم ہو جائے تو وہی ملک ہمارے لیے.
اللہ حافظ.